9 مئی کے حادثے کی وجہ سے سی ایم ایچ میں زیر علاج جماعت پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران نیازی نے لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں حاضری سے معافی کی درخواست دائر کی۔ اس درخواست میں ان بیماریوں کا ذکر تو نہیں کیا جن کا اس نے اپنی ایک پرانی درخواست میں کیا تھا، اور ان بیماریوں کے منظر عام پر آنے سے اسے اور اس کے پرستاروں کو بہت شرمندگی اٹھانی پڑی تھی۔ اسی تلخ تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے شاید اس بار عمران نیازی نے حاضری سے استثناء مانگتے ہوئے بس اپنے بڑھاپے کا حوالہ دیا ہے۔ اس درخواست میں اپنی عمر کا ذکر کرتے ہوئے عمران نیازی نے کہا ہے کہ وہ 70 سال کا بابا ہے، کل ہی اسلام آباد میں پیشیاں بھگت کر لاہور واپس آیا ہے، بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے، اس لیے آج کی حاضری معاف کی جائے۔ اپنی عمر کے حوالے سے یہ اعتراف عمران نیازی نے خود کیا ہے، اس لیے اب اگر اسے بابا کہا جائے تو اس کے کسی چیلے یا چیلی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ اس ٹک ٹاکر بی بی کو یقیناً صدمہ پہنچے گا جو کہ لندن میں مقیم ہے، اور اس نے اس 70 سالہ بابے سے چوتھی شادی کی منصوبہ بندی شروع کر رکھی تھی، اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس نے شادی کا پیغام بھی بھجوا دیا تھا۔ عمران نیازی نے عدالت میں حاضری سے بچنے کے لیے اپنی بزرگی والا جو نسخہ استعمال کیا ہے وہ بھی اسی طرح کی 2 نمبری ہے جس طرح کی 2 نمبری اس نے اپنی ٹانگ پر پلستر لگا کر کی تھی، اور پھر کئی ماہ تک عدالتوں کو اسی طرح کی گولیاں دیتا رہا جس طرح کی گولیاں اس کی ٹانگ میں لگی تھی۔ یہ تو بھلا اور رینجر کا جس نے گرفتاری کے دوران ایسا جنتر منتر پڑا کہ نہ صرف یہ اپنے پیروں پر دوڑنے لگا بلکہ ٹانگ کا فریکچر سرے سے غائب ہی ہو گیا۔ کہنے کو یہ 70 سال کا ضرور ہے، لیکن اس 70 سالہ بابے کے اس عمر میں بھی سارے شوق اوباش اور منچلے نوجوانوں جیسے ہیں۔ فردوس عاشق اوان جیسی ادھیڑ عمر خواتین اور چودھری پرویز الہی جیسے بابوں کو تو یہ اپنے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتا، لیکن صنم جاوید خان، طیبہ راجہ اور مراد سعید جیسے دیگر یوتھیے جو کہ ایسے عمر میں کہیں چھوٹے ہیں، 9 مئی سے پہلے تک تو انہیں ہر وقت اپنے ارد گرد دل پشوری کے لیے جمع رکھتا تھا۔ اس بابے کی کچن کیبنٹ اور بیڈ روم کیبنٹ کا بھی یہی حال ہے۔ اب اگر آپ مجھ سے اس کا ثبوت مانگیں گے تو اس کے لیے میرے پاس بھی بالکل ویسے ہی کوئی ثبوت نہیں جس طرح کل تفتیشی افسران کے سامنے عمران نیازی کے پاس اپنے ان الزامات کا کوئی ثبوت نہیں تھا جو یہ مسلسل میجر جنرل فیصل نصیر عرف ڈرٹی ہیری پر لگاتا آیا ہے۔ کل جب یہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوا تو اس سے پوچھا گیا کیا اس کے پاس ان الزامات کے ثبوت ہیں، تو عمران نیازی کا جواب تھا نہیں۔ ایک سوال یہ ہوا کہ کیا جنرل فیصل نصیر نے براہ راست اسے کوئی دھمکی دی، تو عمران نیازی کا اس بار بھی جواب تھا نہیں۔ تفتیش کرنے والے نے اگلا سوال پوچھا تو پھر یہ الزامات کیوں لگائے ہیں، تو عمران نیازی نے جواب دیا کہ مجھے کسی نے بتایا تھا۔ اسی طرح کے کچھ اور سوالات بھی تھے، اور ہر بار بابا جی کا جواب تھا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ عمران نیازی کے یہ جوابات سن کر مجھے تو یقین آ گیا ہے کہ اب نہ صرف یہ جسمانی طور پر 70 سال کا ہو گیا ہے بلکہ اس کا دماغ بھی 17-72 ہو گیا ہے۔ کل یہ 70 سالہ بابا اسلام آباد والی تحریک انصاف عدالت میں بھی پیش ہوا تھا، اور اس نے وہاں پر میڈیا سے بات چیت کی اور اپنی بونگیوں سے یہ ثابت کیا کہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں رہا، اور اب اس کے دماغ کو بھی اس کے سر کی طرح ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے۔ عمران نیازی جو کہ ہر رات اپنے یوٹیوب خطاب میں آرمی چیف عاصم منیر سے رحم کی اپیل کر رہا ہوتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھی اس نے ایک بار پھر آرمی چیف سے مذاکرات کی اپیل کی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا، اور اس کی توجیہ یہ دی کہ یہ سیاستدان بے اختیار ہیں۔ ایک صحافی کے جواب میں کہا کہ اصل طاقت اور فیصلہ سازی تو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے۔ سیاستدانوں کو بے اختیار کہنے والا اور بات چیت سے انکار کرنے والا اور آرمی چیف سے ملاقات کے لیے بے چین یہی 70 سالہ بابا جب 9 مئی والے شرپسندوں پر فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کی بات آتی ہے تو اعتراض کرتا ہے، اور مقدمات عام سول عدالتوں میں چلانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اب آپ اس منافق بابے کی ذہنی حالت کا خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اسے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے فوج کے چیف سے براہ راست مدد درکار ہے، لیکن اس کے جن شرپسند کارکنوں نے اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے فوجی تنصیبات پر حملے کیے ہیں
کور کمانڈر کی پینٹ کی نمائش کی ہے، ان مجرموں کے بارے میں کہتا ہے کہ فوجی عدالتوں میں مقدمات نہ چلائے جائیں۔ عمران نیازی کی گرفتاری پر جب پیمز ہاسپٹل کے پینل نے اس کا طبی معائنہ کیا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے اس کے دماغی خلل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اب حکومت کو چاہیے کہ اس بار جب یہ بابا شکنجے میں آئے تو اس کا نہ صرف چیک اپ کریں بلکہ اس کے دماغ کا اچھی طرح علاج بھی کریں، کیونکہ یہ 70 سالہ بابا جو لاہور سے اسلام آباد والے آرام دہ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے عدالت نہیں جا سکتا، وہ اب بھی وزیر اعظم بننے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ اگر یہ بابا وزیر اعظم بن گیا تو پھر تو یہ ہر دوسرے روز گھر سے ہی چھٹی کی درخواست بھیج دیا کرے گا۔